کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں سب لوگ, میں اور میرے وزیر سب لوگ ویلکم کرتے ہیں. اور سر جو ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, ایک ابھرتا ہوا سارا ہماری بات پہ ہمارے استقبال کے لیے. اور آج جو ہے نا سر سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے, خاص طور پہ فوجداری معاملات میں. اور آپ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اور ان سے سر سے رہنمائی دیں گے. باقی سر پنجاب بار کے امیدوار بھی ہیں, تو اس میں بھی آپ سر کر سکتے ہیں. السلام علیکم. سوری میں ذرا آہستہ بولتا ہوں, لیکن اسپیکرز نہیں ہیں, تو اس وجہ سے اگر کسی کو آواز میری نہ پہنچے تو مجھ سے دوبارہ یا اگر کوشش کریں تو ساتھ آ جائیں. میں ذرا لو پچ میں بات کرتا ہوں. بند کو جنہیں ایکسٹرا ہے نا انہیں بند کراؤ. وکالت کی جو میراث ہے وہ, اور اگر کسی نے وکالت کو فن سمجھنا ہے تو سب سے اہم اور سب سے بنیادی جز جرح ہے, جسے کراس ایگزامینیشن ہم کہتے ہیں. وکالت میں سب سے مشکل یہی کام ہے, اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جس عمل کو سیکھے بغیر اور جس فن میں آپ پختگی حاصل کیے بغیر وکیل نہیں بن سکتے. جرح جسے عربی زبان کا لفظ ہے, یہ اس کے مختلف معنی ہیں, اور اس کے ایک معنی جسم کو زخم لگانا بھی ہے, جس سے لفظ جراحت میں نکلا ہے. یہی لفظ کسی بھی دلیل کی درستگی کو, کسی دلیل کی سچائی کو جانچنے کے لیے کسی بات کو گریدنے اور سلسلہ سوالات کو جاری رکھنے کا نام جرح ہے, جسے انگریزی میں ہم کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں, اور جس کی تعریف ہے کہ کسی بات کی سچائی کو جانچنا اور کسی بات کی گہرائی میں جانے کے لیے اس بات کو پرکھنے کا نام ہم جرح کہتے ہیں. فوجداری یا دیوانی وکالت دونوں میں بنیادی جو ہے کسی ٹرائل کورٹ کے وکیل کے لیے جو سب سے اہم بات جس کو سیکھنے کے لیے ساری زندگی لگتی ہے وہ جرح ہے. اور کوئی بھی وکیل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کراس ایگزامینیشن کے فن میں یا اس آرٹ میں مکمل طور پر وہ عبور حاصل کر چکا. ہر وہ شخص ایک اچھا کراس ایگزامینر ہو سکتا ہے جسے اپنے کیس کے فیکٹس پہ اور اس کیس سے متعلق قوانین پہ مکمل عبور اور آگاہی حاصل. اور بڑے سے بڑا وکیل جو آپ سے عمر میں سینئر ہو یا کام کے حوالے سے اس کے پاس زیادہ بریفز ہوں, ضروری نہیں کہ وہ اس کیس میں اچھا پرفارم کرے جس میں آپ اس کی نسبت آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں زیادہ پریپریشن کے ساتھ آئیں. جرح کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہمارے قانون میں جو 1872 کا ایویڈنس ایکٹ ہوا کرتا تھا, اس کو جب ہم نے اسلامک پیرائے میں ڈھالا تو اسے قانون شہادت آرڈر 1984 میں جب ہم نے تبدیل کیا تو اس کا جو سیکشن آرٹیکل 132 ہے وہ ڈیل کرتا ہے کراس ایگزامینیشن کا, اور وہ بتاتا ہے کہ اس میں کس کو حق ہے کراس ایگزامینیشن کرنے کا. اگر آپ الاؤ کریں تو میں پہلے آپ کو اسٹیچوٹ کے حوالے سے بتا دوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس آرٹ کے حوالے سے بتا دوں. لیکن میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں کیسز کرنے کے بعد آج بھی جب بھی کسی چشمدید شہادت پہ یا کسی چشمدید گواہ پہ کراس ایگزامینیشن اوپن ہونے لگتا ہے تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے. اور آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جس طرح گاڑی کا RPM ایکسیلریٹ کرنے پر تیز دوڑتا ہے, تو جب تک چشمدید شہادت مکمل نہیں ہو جاتی جرح اس وقت تک دل کی دھڑکن اسی طرح سے بے ترتیب رہتی ہے. اور یہ آج ہزاروں کیسز کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ جرح میں کی گئی آپ کی ایک غلطی آپ کے ملزم کو پھانسی کے تختے تک یا عمر قید سے بچانے میں وہ ہمیشہ کے لیے غلطی آپ کے ذمہ رہے گی, اور آپ کو ہمیشہ آپ کے کانشیس میں وہ گلٹ رہے گا کہ میں نے اس موقع پر ایک غلط سوال پوچھا. تو یہ اب اس جرح کو آرٹیکل 132 ڈیل کرتا ہے. اور جرح کے بارے میں آپ کو ایک بات ساتھ ہی عرض کرتا چلوں
کہ یہ ہمارے پاس ایک واحد ٹول ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سچائی تک پہنچنے کا کہ جس کو دونوں فریقین اپنے اپنے اینگل سے اپنے اپنے زاویے سے لے کر آ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ دونوں فریقین جو آئیں وہ دونوں ہی غلط ہوں، ضروری نہیں دونوں کا کلیم غلط ہو، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے، اس میں پرسیپشن ان دونوں کی غلط ہو سکتی ہے، ان کا دیکھنے کا زاویہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن دونوں اپنے اپنے حصے کی سچائی لے کر عدالت کے سامنے آتے ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس سچائی میں، فوجداری میں اگر بات کریں تو پروبیبلٹی اور امپروبیبلٹی کے ٹچ سٹون پر ہم نے اپنے سوالات کو لے کر جانا، اور یہ واحد میڈیم ہے جو سچائی اور سچ تک پہنچاتا ہے. سچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سچ خدا ہے اور جھوٹ اس کی ضد یعنی خدا کے ساتھ جنگ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ جنگ چونکہ کوئی نہیں جیت سکا آج تک، تو اس لیے اس سچائی کو جانچنے کے لیے ہمیں اگر محنت کریں تو ہم اس سچ تک پہنچ سکتے ہیں. اب اس میں اگر ہم اسٹیچوٹ کی بات کریں تو میں واپس اپنے ٹاپک پہ آؤں گا. تو آرٹیکل 132 پرووائڈ کرتا ہے کہ کراس ایگزامینیشن رائٹ ہے ایڈورس پارٹی کا، جہاں پر کوئی وٹنس کسی گواہ کے خلاف کسی پارٹی کے خلاف ایویڈنس دے گا تو اس کے پاس جو واحد ٹول ہے اس اوتھ پہ آئی ہوئی شہادت کو ریبٹ کرنے کا وہ کراس ایگزامینیشن ہے. اب کراس ایگزامینیشن کو جو اس کا آرڈر پرووائڈ کیا گیا وہ 133 میں پرووائڈ کیا گیا کہ پہلے ایگزامینیشن چیف دین کراس ایگزامینیشن اینڈ سبسیکوینٹلی اگر کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے کراس ایگزامینیشن میں تو اس کو ری ایگزامینیشن میں ہوگا. اب 133(2) جو ہے وہ بڑی ایک اہم بات کرتے ہیں. آرٹیکل 133(2) وہ آپ کا اس کراس ایگزامینیشن یا اس سچائی کی تحقیق کو پرکھنے کے لیے وہ آپ کو ایک ان لمیٹڈ اپروچ دیتا ہے جس میں آپ نے کنفائن نہیں رہنا ایگزامینیشن چیف کی حد تک، رادر آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے ہر ریلیونٹ فیکٹ کو، ہر فیکٹ ان ایشو کو، اور ہر اس فیکٹ کو کہ جو کسی طرح سے اس ٹرانزیکشن کا حصہ ہو سکتا ہے. تو یہ کراس ایگزامینیشن ہمیشہ ایکسپینڈ کرے گا، وہ آپ کی اپنی ڈسکریشن ہے اور آپ کی اس ڈیفینس پلی کے مطابق ہے جو آپ نے لے کر چلنا ہے. اب 133 کے ساتھ آرٹیکل 141 کو اگر ملا کر پڑھیں تو وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے سوالات ہیں جو عدالت آپ کو الاؤ کر سکتی ہے کہ آپ کراس ایگزامینیشن میں پوچھیں. تو اس میں جو 144 ہے وہ 141 وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ کسی گواہ کی ویراسٹی یعنی اس کے سچے ہونے کو جانچنے کے لیے آپ اس سے ہر طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جو سیکنڈ اس میں پرووائڈ کیا گیا کہ اس پرٹیکولر وٹنس کی ان سوشل لائف اور ان لائف آف ہز ڈیلی روٹین اور اس کے اس سوشل سٹینڈرڈ کو یا اس کی پوزیشن کو جانچنے کے لیے بھی آپ اس کے سوالات کر سکتے ہیں، جسے آپ اس کا امپیچنگ کریڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یا آپ کو اگر یاد ہو، آپ سے تو موسٹلی سے پہلے کی بات ہے کہ جس طرح حدود آرڈیننس کے کیسز میں ہوا کرتا تھا کہ گواہ کو تذکرۃ الشہود پہ پورا اترنا ہوتا تھا کہ جس میں ایون یہ تک بھی شرط تھی کہ وہ بازار میں کھڑے ہو کر کچھ کھاتے ہوئے بھی نہ دیکھا گیا. تو یہ اس حوالے سے بڑا ریلیونٹ جو ہے یہ آرٹیکل تھا، اور یہ امینڈمنٹ جو تھی یہ اس آرٹیکل کے بالکل اس ضوابط کو پورا کرنے کے لیے کہ جو تذکرۃ الشہود پہ پورا اتریں تو یہ پرووائڈ کی گئی. اب اس کے ساتھ جو تیسری ہے اس میں آرٹیکل 141 میں کہ اس گواہ کا کریڈٹ شیک کرنے کے لیے بھی آپ کو الاؤ ہے کہ آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں. تو اس 132 اور 141 کو ملا کر اگر دیکھیں تو آپ ہر قسم کا سوال، آگے کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ہر قسم کا سوال اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے کیس کے مطابق یا آپ کی فہم کے مطابق آپ کے کیس سے ریلیونٹ ہے اور آپ کے کاز کو فروٹیفائی کر سکتا ہے، آپ کے کاز کو فلورش کر سکتا ہے. اب اس میں اگر آپ اس کے ساتھ یہ اور اس کے بعد پھر آپ بہتر جانتے ہیں، اگرچہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے آج کا، لیکن آرٹیکل 18 سے بعد جو ریلیونسی آف فیکٹس شروع ہوتی ہے وہ تمام اسی سے منسلک ہیں، وہ تمام ان کو جانچے بغیر اور ان کو پڑھے بغیر آپ ایک اچھے کراس ایگزامینیٹر نہیں بن سکتے. اب اس کے ساتھ ایک شرط ہے
آرٹیکل 133(2) آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ ایگزامینیشن چیف سے نکل جائیں. آرٹیکل 141 آپ کو پاورفل کر دیتا ہے کہ آپ سوالات وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو اس کی ٹیسٹیمنی، اس کے کریڈٹ کو، اس کی ویراسٹی کو شیٹر کر سکے، چیلنج کر سکے. لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی دی گئی، اور شرط جو دی گئی وہ آرٹیکل 144 میں دی گئی، آرٹیکل 144 کی. آرٹیکل 144 آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا سوال نہیں پوچھ سکتے جس کی کوئی ریزنیبل کاز آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی ریزنیبل کاز آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کوئی بھی ایسا سوال، مثلاً اگر آپ کوئی مرڈر ٹرائل کر رہے ہیں تو آپ اس میں یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے گھر میں جو چاہے وہ کنواں سے 50 کلومیٹر دور ہے اس دن سبزی کیا پکی تھی، یا اس طرح کے سوالات جن کا اس کیس کے کاز سے کوئی تعلق نہ ہو. وہ آرٹیکل 144 ٹوٹلی بار کرتا ہے. اب آرٹیکل 144 کو بار کرتا ہے، لیکن آرٹیکل 144 ہم پر بطور وکلا ایک ذمہ داری بھی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنفائن رکھنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ان اخلاقی اصولوں کے بھی اندر رکھنا ہے کہ جن میں قانون ہم سے مطالبہ کرتا ہے. آرٹیکل 144 میں اگر ہم ریزنیبل کاز کے بغیر سوالات پوچھتے ہیں تو اس کے بعد آرٹیکل 145 جو ایک ایسا آرٹیکل ہے کہ جو ہمارے کیریئر کو بھی اور ہماری پریسٹیج کو بھی ڈیمیج کرنے کے لیے سفیشینٹ ہے کہ اگر ہم بغیر کسی ریزنیبل کاز کے کوئی irrelevant اور ہم ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ جو عدالت کا وقت ضائع کرتے ہیں یا جن کا اس کیس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو اس میں ہمارے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز تک انیشیٹ ہو سکتی ہے. کورٹ کین جو ٹرائل کورٹ ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ آرٹیکل پڑھ کے سنا دوں تو آپ کے ریڈی ریفرنس کے لیے، اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہیں. یہ آرٹیکل 145 میں پڑھ رہا ہوں. If the court is of the opinion that any such question was asked without reasonable ground, it may, if it was asked by any advocate, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject in the exercise of his profession. تو میرے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی اسے لائٹ نہ لیں کراس ایگزامینیشن کو، کبھی اسے ایز اے فن آپ اسے ٹریٹ نہ کریں کہ آپ کے لیے کوئی یہ ایک مذاق ہو. ہمیشہ پورے سنجیدگی کے ساتھ پورے اپنے کیس پہ فوکس ہوتے ہوئے اور ریلیونٹ کوشچنز کریں. یہ قانون ہمیں کہتا ہے. اگرچہ اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں ہے اس انداز سے آرٹیکل 145 کی، اینڈ آئی نیور ایکسپیرینس کہ کسی کے خلاف ایسا کوئی ریفرنس بھیجا گیا ہو، لیکن اگر ٹرائل کورٹ چاہے تو ہمارے irrelevant یا وداؤٹ اینی سفیشینٹ کاز پوچھے گئے سوال پہ ہمارے خلاف ہائی کورٹ کو بھی رپورٹ کر سکتی ہے، اور ہمارے خلاف وہ ہماری جو گورننگ باڈی ہے اسے بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے جرا کرتے ہوئے. اب اس سے بھی آگے جو ہے ایک اور بات ہے کہ آپ نے اکثر ایکسپیرینس کیا ہوگا اسپیشلی ان ریپ کیسز کہ ہم ایسے سوالات پوچھ لیتے ہیں کہ جو ڈیسنسی کے اسٹینڈرڈس پہ پورا نہیں اترتے، انڈیسنٹ کوسچنز ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز ہم ایون مرڈر ٹرائل میں بھی ایسی پلی لے لیتے ہیں جو فریولس ہوتی ہے. مثلاً اگر کسی لڑکی کا جیسے پاسٹ میں ہسٹری تھی اور ہمارے ہاں غیرت کے نام پہ قتل ہوتے رہے، تو جب بھی کسی خاتون کا مرڈر ہوتا تو اس کا شوہر یہی پلی لیتا کہ میری بیوی امورل کریکٹر کی تھی اینڈ فاؤنڈ ہر ہیونگ سم کمپرومائزنگ پوزیشن ود ہر پیرامور، اور میں نے اس کا غیرت میں آ کر جذبات میں آ کر قتل کر دیا. اب جب تک 302(c) میں غیرت والے معاملات کی حد تک پابندی نہ تھی اس وقت تک تو یہ کسی حد تک عدالتیں اجازت دے دیا کرتی تھی. لیکن باوجود اس کے کہ قانون میں آرٹیکل 146 موجود ہے، اور اب بھی اسی طرح کی کیسز میں کہ جہاں پہ کسی اور ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا کہ کسی نوجوان بچے کا مرڈر ہو گیا، تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو جو ہے میٹیگیٹ کرنے کے لیے جو کرمنلز ہیں وہ اپنی بھی کسی خاتون کا مرڈر کر دیتے.
اور بعد میں الرج کر دیتے کہ یہ سیاہ کاری تھی، کاروکاری تھی، یا یہ آپس میں ان کے ناجائز روابط تھے. تو when we found her in that position تو ہم نے غیرت میں آ کر ان کا قتل. اب اس ایسی یا ریپ کے کیسز میں ہم پلی لے لیتے ہیں کسی خاتون کے بارے میں کہ جی آپ ہیبیچول ہیں یا آپ اس طرح کی آپ ایسی ہیبٹ میں ہیں کہ آپ اس طرح کے کیسز درج کرواتی ہیں. تو ایسی کسی بھی پلی کو لینے سے پہلے آپ 2 دفعہ سوچیں. بطور کرمنل لائر کے ڈیفینس پلی لینا آپ پر لازم نہیں ہے جو ہماری جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی. اگرچہ جو جرح کے قوانین ہیں اور جو اصول ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جرح کرنے سے پہلے ڈیفینس پلی آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اس ڈیفینس پلی کے اکارڈ اپنی جو کراس ایگزامینیشن ہے اسے لے کر جائیں. لیکن اب جو ہم نے جورسپروڈنس ڈیولپ کی ایون وہ جو ہے اس جورسپروڈنس کے مطابق اٹ از آلویز دی پراسیکیوشن جس نے وہ کیس کو ثابت کرنا ہے اور ڈیفینس پر کسی صورت میں کوئی برڈن نہیں ہے انلیس کہ وہ کوئی اسپیشل ایکسیپشن کلیم کرے. اور آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ غیرت یا آنر کلنگ یہ کبھی بھی جنرل ایکسیپشن میں فال نہیں کرتا. اب آرٹیکل 146 2 باتوں پہ وہ آپ کے بھی خلاف ہے، وہ آپ کے کیریئر کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے اور آپ جس کا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. آرٹیکل 146 جو ڈیل کرتا ہے وہ یہی ہے کہ انڈیسینٹ اور اسکینڈلس کوسچن جو ہے وہ آپ کو کورٹ پرمٹ نہیں کرے گی، آپ کو الاؤ نہیں کرے گی. اب اس آرٹیکل 146 کو اگر آرٹیکل 145 کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آرٹیکل 145 ایون آرٹیکل 146 پہ بھی اپلیکیبل ہے کہ جب کورٹ ونس یہ ڈکلیئر کر دے کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ اسکینڈلس ہیں، وہ فریولس ہیں، تو کورٹ ایون آپ کے خلاف وہ ریفرنس بھی بھیج سکتی ہے جو میں نے آپ کو آرٹیکل 145 میں بتایا. اب آرٹیکل 146 کے ساتھ میں آپ کو ایک اور پروویژن آف لا بتاؤں گا، شاید آپ میں سے آپ دوستوں نے پڑھی ہو کہ یہ 146 تو آپ کی حد تک ہو گئی کہ آپ کے کیریئر پہ کیسے ڈیمیجنگ ہے. ایک پروویژن آف لا ہے جو اپلیکیبل نارمل حالات میں ہم نے اس کی اپلیکیشن نہیں دیکھی اور شاید بہت سارے دوستوں کے لیے وہ نہیں ہو. ایک پروویژن آف لا ہے 382C. 382C اگر آپ کے کیس میں کوئی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں جو آپ کے کیس میں ویسے ہی ڈیولپ تھے لیکن آپ نے اگر فریولس پلی لے لی، اسکینڈلس پلی لے لی، آپ کو تو جو ڈیمیج ہے وہ ہوگا. کورٹ آپ کو ساتھ ریسٹرینٹ ظاہر کر بھی دے، آپ کی حد تک کورٹ اگر اپنے عمل کو روک بھی لے تو جو 382C ہے وہ آپ کے ملزم کو اس میکسیمم پنشمنٹ سے نہیں بچا سکتا. میں آپ کی اجازت سے میں یہ 4 لائنز ہیں ذرا اگر آپ الاؤ کریں آپ کا اگر ضائع نہ ہو. یہ 382C scandalous and frivolous scandalous false or frivolous pleas to be considered in passing sentence. In passing a sentence of an accused for any offence, a court may take into consideration any scandalous, false or frivolous plea taken in offence by him or on his behalf. تو یہ ایسی پلی ایک اضافی سزا کے طور پر، یعنی اس کیس کی جو میکسیمم پنشمنٹ ہو سکتی ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی اس اکیوز کو جب آپ نے اس طرح کی فالس اور فریولس پلی لی ہو. تو ہمیشہ ڈیفینس پلی لیتے ہوئے اور کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے ہمیشہ جہاں پر ہم پر یہ مورل اوبلیگیشن ہے وہاں پر ہم پر یہ لیگل اوبلیگیشن بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سیو کریں اور جس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم اس کے بھی کیریئر کو اور اس کے بھی جو فیوچر ہے اسے بھی ہم جتنا منیمم ڈیمیج کر سکیں ہم اسے وہ ڈیمیج پہنچائیں. تو یہ اگر آرٹیکل 146, 145 اور 382C کو ملا کر پڑھیں تو یہ آپ کے لیے ایک سیف پیسج آپ کو دے گا کہ جن لائنز پر چل کر آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. اور تو نہیں ہو رہے؟ جب بور تو بتا دیجیے گا کوئی جوک شروع. اچھا، اب کراس ایگزامینیشن کے دوران جو آپ لیڈنگ کوشچنز مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لیڈنگ کوشچن جو ہیں وہ کب کرنے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایگزامینیشن چیف میں لیڈنگ کوشچنز نہیں کر سکتے. ہاں، کراس ایگزامینیشن میں آپ کو پرمیشن ہے لیڈنگ کوشچنز کی، اور جہاں پر آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پہ گواہ کے بھٹکنے کا یا آپ کو بھٹکانے کا امکان ہے
تو اسے محدود رکھنے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پہ لیڈنگ کوشچنس کریں تاکہ وہ کنفائن ہو جائے اس حد تک. تو آرٹیکل 138 بڑا واضح بتاتا ہے کہ آپ اس میں لیڈنگ کوشچنس کر سکتے ہیں اور یہ کراس ایگزامینیشن کا ایک بڑا اہم اور ایلیمنٹ اس میں ایک ہے. ہاں البتہ جو پروسیکیوشن ہے اس کو میکسیمم جو پرمیشن ہے وہ انٹروڈکٹری یا ایکسپلینیٹری کوشچنس کرنے کی. اب اس کے ساتھ آپ میں سے جو دوست اگر ٹرائل کرتے ہیں تو انہیں ایک اور پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے جب گواہ اپنی میموری کو ریفریش کرتے ہیں. موسٹ آف دا کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم گواہ کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ڈاکومنٹ کو اوپن کر کر اپنی ایویڈنس دیں. اور اس کی ایک بڑی اہم مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشلی ان کرمنل ٹرائلس جب انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آتے ہیں تو وہ اپنی فائل اوپن کیے بغیر ایویڈنس نہیں دے سکتے, اپنا ایگزامینیشن چیف بھی ریکارڈ نہیں کروا سکتے اور وہ کراس ایگزامن بھی نہیں کر سکتے. اب وہ جب اپنی فائل اوپن کرتے ہیں تو وہ اس آرٹیکل 155 اور 156 157 ان کے تابع وہ اپنی میموری کو جب آرٹیکل 155 کے تحت کورٹ کی پرمیشن سے اپنی میموری کو ریفریش کرتے ہیں تو وہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ آرٹیکل 155 یہ آپ کو اس کے ساتھ گریس دیتا ہے, وہ آپ کو پریویلیج دیتا ہے ان شیپ آف آرٹیکل 157 جس میں آپ اس ڈاکومنٹ کو کہ جس کے ذریعے گواہ نے اپنی میموری کو ریفریش کیا آپ اس ڈاکومنٹ پر کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. اور سیکشن 172 CRPC آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 172 CRPC ممانعت عائد کرتا ہے کسی بھی پرٹیکولرلی ڈیفینس پہ کہ ڈیفینس کیس ڈائریز کو یوز نہیں کر سکتا, انہیں ایگزامن نہیں کر سکتا. بٹ وین یو فاؤنڈ کہ ایک گواہ نے ریفریش کی اپنی میموری بائی ریفرنس ٹو کیس ڈائریز تو اس کا ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں آرٹیکل 157 کے ساتھ, اور اس وقت آپ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جی یہ کیس ڈائریز ہیں اور آپ ان کے ریفرنس سے کوشچن نہیں پوچھ سکتے. تو آپ میں سے جو دوست بھی ٹرائل کر چکے ہیں, ٹرائل کرتے ہیں, انہیں یہ احمد آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ وہ ریسٹرکشن آ جاتی ہے کہ جی یہ آپ کیس ڈائری سے ریلیٹڈ کس لیے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک میکینزم بتا دوں کہ آپ کس طرح یہ کیس ڈائریز یوز کر سکتے ہیں. وین یو فاؤنڈ دیٹ witness has refreshed his memory by reference to that case diaries تو آپ کا کراس ایگزامینیشن میں سوال یہی ہونا چاہیے کہ کیس ڈائریز آپ نے دیکھی ہیں آج شہادت دیتے وقت, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کے سامنے کیس ڈائریز اوپن ہوتی ہیں اور وہ کہے گا کہ ہاں جی میں نے دیکھی. تو بائی انووکنگ آرٹیکل 157 اس کے بعد آپ کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, چونکہ یہ پریویلیج ڈاکومنٹس ہیں اور یہ آرٹیکل سیکشن 172 کی پروسیڈنگ کسی صورت میں اس پہ پریویلیج ویو نہیں ہو سکتی. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کیس ڈائریز کو اٹھا کر کھڑے ہو جائیں اور آپ یوز کریں. ہاں جب اس نے ریفریش کی اپنی میموری تو آپ کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں ٹو کمپیل دیٹ وٹنس کہ اس وٹنس کو مجبور کریں کہ وہ اس نے جب ریفریش کر لی میموری تو میرے پاس رائٹ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے میں سوالات کر سکوں. اور کورٹ بھی پابند ہے آپ کے اجازت سے آپ کی ریکویسٹ پر کورٹ اس گواہ کو باؤنڈ کر سکتی ہے کہ آپ اسے دیکھیں اور ان کے سوال کا جواب دیں, کیونکہ آپ اپنی میموری جو ہے وہ ان کے اس ڈاکومنٹ کے ریفرنس سے ریفریش کر چکے ہیں. اور اگر وہ اس کا بھی صحیح جواب نہ دے تو وہ آپ اس کے بعد کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کورٹ خود اس پہ انسپیکشن کرے فائل کی اور وہ خود دیکھے. اور آپ کو یہ ججمنٹ دوبارہ نہیں ملے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں PLD 1992 ہے لاہور 336 جس میں یہ سارا میکینزم دیا گیا ہے. PLD 1992 لاہور 336 کہ جیسے ہی گواہ ریفریش کرتا ہے اپنی میموری تو آپ کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور اسے کنفرنٹ کر سکتے ہیں ان کیس ڈائریز کے ساتھ. تو یہاں تک کوئی سوال ہے تو مجھ سے آپ پوچھیں, پھر اس کے بعد ہم اس بات کو آگے. کافی بور ٹاپک تھا, مجھے بھی مشکل ٹاپک ملا. یہاں تک کسی دوست کا کوئی سوال ہے, آپ میں سے کسی کا کوئی سوال؟
نہیں, آئی نیور ایکسپیرینسڈ ان لاسٹ 2 decades میں نے نہیں دیکھا کبھی. لیکن کورٹ کا اختیار ہے, اگر کورٹ ریسٹرینٹ شو بھی کرتی ہے تو ہمیں پھر بھی محتاط رہنا چاہیے. اگر جو ہے عدالت کی طرف سے موسٹ آف دا ٹائمز ہو سکتا ہے ججز کے بھی نالج میں نہ ہو, اور کچھ بار ایسوسیشنز کے دباؤ کی وجہ سے عدالتیں ذرا محتاط رہتی ہیں اس طرح کے ریفرنس بھیجنے میں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں اسٹیک پر نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ ہم ادروائز ہم گین کر سکتے ہیں, اپنا پرپز جو ہے وہ ہم فلفل کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ آپ کا اس حوالے سے جو اسٹیچوٹ ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھ. اب آپ اگر الاؤ کریں تو میں اسی حوالے سے ایک اور سبجیکٹ جو ہمیں بڑا کنفیوز کرتا ہے اور وہ کراس ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ہی ہوگا, وہ ہمارے سینئرز بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی اسے سیکنڈ کریں گے کہ وہ کنفرنٹ کروانا ہے کسی گواہ کو, کنفرنٹ اے وٹنس ود ہز پریویس اسٹیٹمنٹ. اور یہ ایسا ہے عمل جس پر آئے روز جھگڑے ہوتے ہیں. ہماری بد نصیبی یہ کہ موسٹ آف دا ٹائمز اور اکثر ٹرائل کورٹس شہادت میں ریکارڈ کروانے میں انڈلج نہیں ہوتی, اور ایگزامینیشن چیف چھوڑ دیا جاتا ہے فاضل سرکار کے کاندھوں پر, ان کے ثوابدید پر کہ جو لکھوانا چاہیں لکھوا لیں, اور جرح میں تھوڑا سا کشن ڈیفنس کو دے دیا جاتا ہے تاکہ ہارمونی دونوں کے درمیان قائم رہے. تو اس کے ساتھ جو پرابلم ہوتی ہے, جب ہم گواہ کو پریویس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنفرنٹ کرانے لگتے ہیں, تو حمزہ آپ ہنس رہے ہیں, آپ کو ہماری آپس میں کئی دفعہ اس بات پہ ہو چکا, تو جب ہم کنفرنٹ کرانا شروع کرتے ہیں تو سرکار کی طرف سے یا پراسیکیوشن کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں. تو آپ کی اجازت کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو ریفرنس ٹو دیٹ, ایک تو ہمارے ضابطۂ فوجداری میں کنفرنٹ کرانے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے سیکشن 162 CRPC میں, کہ جو 161 CRPC کے ریفرنس سے ہے, جس میں ہم کسی گواہ کو کانٹراڈکٹ کر سکتے ہیں اس کے 161 کے لکھے گئے بیان کے ساتھ. اب یہ بھی ایک سم ٹائمز ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بیان جس پر لکھا گیا کہ بیان زیر دفعہ 161 ضوابط پہ, کیا وہی بیان 161 CRPC کا کنسیڈر ہوگا؟ obviously نو, کیونکہ کسی بھی شیپ میں, چاہے وہ کسی کیس ڈائری کی باڈی میں ہے, کسی پنچایت نامے کی صورت میں پولیس کے پاس لکھا گیا, پنچایت نامہ ادروائز تو لیگل نہیں ہے لیکن وہ سم ٹائمز لکھ دیا جاتا ہے, کسی کوشچن آنسر کی فارم میں ہے یا بوائلڈ فارم میں ہے, یا سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں بدریافت میں کسی گواہ کا لکھ دیا جاتا ہے. تو ہر وہ سطر, ہر وہ لائن جو کسی گواہ کے بیان سے ریلیٹڈ ہے, وہ 161 ضابطۂ فوجداری کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اور ڈیفینس کے پاس رائٹ ہے کہ ہر اس بیان کو کنفرنٹ کروا سکے جو کہیں بھی لکھا گیا. اور وہ پریویس اسٹیٹمنٹ. ہاں, یہاں پہ سم ٹائم جو ہے آپ نے جو سوال کیا, یہاں پہ سم ٹائمز ایک سچویشن آتی ہے, میں نے ایکسپیرینس کیا 1-2 اسٹیشنز پہ کہ وہاں پر ایگزامینیشن ان چیف کو کنفرنٹ کرایا جا رہا ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن کے ساتھ. ریممبر, کراس ایگزامینیشن از آلسو اے کنٹینیوئنگ پارٹ آف ایگزامینیشن ان چیف. کراس ایگزامینیشن ہمیشہ اس کا حصہ ہے جو ایگزامینیشن ان چیف ہے. یہ ہماری سستی ہے, ہماری غفلت ہے کہ ہم اگر آج ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ ہوا تو ہم اس کے 2 مہینے بعد جا کر کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں. یہ ہماری نااہلی. سیشن ٹرائل کا مطلب ہے کہ ود ان دیٹ سیشن ہم نے اس کیس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ایگزامینیشن ان چیف کبھی بھی پریویس اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ کنٹینیویشن ہے کراس ایگزامینیشن ان چیف کی. تو کبھی نہ سوچئے کہ ایگزامینیشن چیف کو پریویس اسٹیٹمنٹ ہے. آپ میڈم کچھ سوال پوچھ لی تھی.
کرا سکتے ہیں. 161 میڈم نے پوچھا کہ 161 ذات فے کی چونکہ کوئی اہمیت نہیں ہے تو ہم اسے کنفرنٹ کیسے کروا سکتے ہیں. 161 ذات فے یا 154 کے تحت جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ کبھی سبسٹانشل پیس آف ایویڈنس نہیں ہوتی انلیس کہ وہ آرٹیکل 46 جو ڈائنگ ڈکلیریشن ہے اس میں کچھ جو ہے جورسپروڈنس ہے جو آرٹیکل 46 کے تحت ڈائنگ ڈکلیریشن کی صورت میں اسے سبسٹانشل بناتی ہے جس پہ کنوکشن بیس کر سکتی ہے. سبسٹانشل پیس آف ایویڈنس وہ ہے کہ جس پہ سزا جزا کا فیصلہ ہونا ہو. 161 ضابطہ فوجداری کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسے پریزرو کیا جائے بیان کو, اور اس کا جو استعمال ہے وہ 162 ضابطہ فوجداری میں پرووائڈ کیا گیا ہے, جو واحد اس کا مقصد ہے ٹو کنٹراڈکٹ اینی وٹنس. اس کے علاوہ اس کا 161 سی آر پی سی کے بیان کا کوئی اور استعمال نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے پراسیکیوشن بھی کبھی 161 ضابطہ فوجداری کے بیان کو استعمال نہیں کر سکتی. یہ ہمیشہ جب بھی استعمال ہونا ہے وہ ڈیفینس نے استعمال کرنا ہے. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. اگر ہم سیکشن 162 کو مد نظر رکھیں تو 162 ہمیں لمٹ کرتا ہے, ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ ہم 161 کے اسٹیٹمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں فار کنٹراڈکٹنگ اینی پرٹیکولر وٹنس آن اینی پرٹیکولر پوائنٹ اور کوشچن. اب یہ ہمارے لیے ایک کنفائن اس نے کر لیا. اب یہ دیکھیے کہ یہی گواہ اگر کسی اور پروسیڈنگز میں, کسی اور جوڈیشل پروسیڈنگز میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ہم اسے کیسے کنفرنٹ کروا سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی آرٹیکل 140 قانون شہادت ہمیں جواب دیتا ہے, راستہ ہمیں آرٹیکل 140 دیتا ہے, کیونکہ آرٹیکل 140 ریسٹرکٹ نہیں کرتا, کنفائن نہیں کرتا پریویس اسٹیٹمنٹ کو 161 کی حد تک. آرٹیکل 140 کے مطابق ہر اسٹیٹمنٹ پریویس اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی فیکٹ ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ کے مطابق دی گئی. تو ہم ہر پریویس اسٹیٹمنٹ کو چاہے وہ 161 کی ہو یا وہ کوئی ادروائز کسی جوڈیشل کوازی جوڈیشل یا کسی بھی قسم کی پروسیڈنگز میں دی گئی, تو ہم اگر وہ ہمارے کیس سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے فیکٹ ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ سے منسلک ہے, تو ہم اسے بطور کنفرنٹیشن, ہم اسے بغرض کنفرنٹیشن ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. اب سیکشن 161 کے حوالے سے کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو یو شوڈ ہیو مینی کوسچنس. اچھا, اب 162 آپ کو سمجھ آ گیا, 161 اور 162 سے ملا کر آپ نے دیکھنا ہے. تو جہاں پر پریویس اسٹیٹمنٹ 161 کی صورت میں ہے وہاں پر آپ سیکشن 162 اپلائی کریں گے. اور دوبارہ یاد کر لیجئے, ہر بیان چاہے وہ کسی کیس ڈائری کی باڈی پہ لکھا ہے یا کہیں بھی لکھا ہے پولیس فائل میں, آپ اسے 265C کے تحت وصول کرنے کے حقدار ہیں. آپ کو وہ 265C CRPC میں پرووائڈ کرنا کورٹ پہ لازمی ہے. اور میں 1984 کی ایک ججمنٹ پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ کی, کیس ڈائری میں لکھا ہوا بدریافت کا بیان اکیوز کو سپلائی نہ کرنے پر ایپلیٹ کورٹ سے وہ کیس ریمانڈ ہوا. تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی کیس آپ کے پاس آئے تو ایٹ دی اسٹیج جب ٹرائل کمنس ہونے لگے اور 173 کی رپورٹ رسیو ہو تو آپ نے پوری پولیس فائل ایگزامن کرنی ہے, اور آپ کے کیس سے متعلق جہاں جہاں جس جگہ پر جس گواہ کا بدریافت میں سوال کوشچن آنسرز میں وائلڈ فارم میں کسی بھی طرح کا کوئی بیان لکھا ہے تو آپ نے یا تو کورٹ سے ریکویسٹ کرنی ہے یا انہیں ریٹن اپلیکیشن دینی ہے انڈر سیکشن 265C CRPC, جو اس کے پیرالل جو 241 میں جو سیکشنز پرووائڈڈ ہیں ان کے تحت. تو وہ آپ کا بنیادی حق ہے لینا. اور ایون اگر آپ نے سستی کی نہیں لے سکے تو ایون ڈیورنگ دی کراس ایگزامینیشن یو کین ریکویسٹ دی کورٹ, آپ کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس گواہ کا اس پرٹیکولر ڈے پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا اور وہ ہمیں فراہم کیا جائے. وہ کاپی لینے کے بعد آپ اس گواہ کو کنفرنٹ کرا سکتے ہیں. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں
ایک اکیوزڈ ہے اور وہ پہلے وٹنس تھا اس کیس کا، یا چلیں میں سوال کو چینج کر لیتا ہوں. اکیوز اریسٹ ہوا، اس نے اپنی پلی لی ان ہز فرسٹ ورژن جو اس نے پہلا بیان دیا. اس کے بعد 340 کی سٹیج پر وہ خود پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آن آؤٹ اپنا اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. اب پراسیکیوشن کے پاس اسٹیٹمنٹ ہے اس ملزم کا جو فرسٹ ورژن لکھا گیا، تو آپ بتائیں پراسیکیوشن اسے کیسے کنفرنٹ کرائے گا؟ کون جواب دے؟ کس سیکشن، کس پروویژن آف لا کے تحت پراسیکیوشن اس کے فرسٹ ورژن کو کنفرنٹ کروائے گا؟ اکیوز کا رائٹ ہے، آپ کو میں نے ابھی بتایا، کیونکہ ہر اسٹیٹمنٹ 161 کا اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ سول پریروگیٹو ہے اکیوز کا کہ وہ کنفرنٹ کرائے گا. ایک اور پریپوزیشن میں پٹ کرتا ہوں، میڈم آپ بتائیں گی. وٹنس ہوسٹائل ہو گیا، ہوسٹائل وٹنس سمجھتی ہیں نا؟ ٹرائل کیا ہے کبھی؟ چلیں آپ کسی کو ہی بتا دیں کہ وٹنس ہوسٹائل ہو گیا اور اس نے کراس ایگزامینیشن کی اجازت مل گئی پراسیکیوشن کو. پراسیکیوشن کے پاس اس گواہ کا 161 کا اسٹیٹمنٹ ہے. کس پروویژن آف لا کے تحت کراس ایگزامن ہوگا اس یا کنفرنٹ ہوگا اس اسٹیٹمنٹ کو؟ 162. آپ کیا کہتے ہیں؟ 140. کوئی پروویژن آف لا ایسی نہیں ہے کہ جو پراسیکیوشن کو حق دے کہ وہ 161 کے بیان کو کنفرنٹ کروا سکے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سیکشن 162 ضابطہ فوجداری کے مطابق یہ سول پریروگیٹو ہے ڈیفنس کا. تو یقین رکھیے اور یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی کیس میں ڈیفنس کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی گواہ ہوسٹائل ہو رہا ہے اور اگر پراسیکیوشن اس گواہ کو کنفرنٹ کرانا چاہ رہی ہے تو اس پر پراسیکیوشن کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس گواہ کو کنفرنٹ کرا سکے اس کے سابقہ بیان سے. یہ ہمیشہ اس 161 کا جو مقصد ہے وہ 162 میں پرووائڈڈ ہے اور وہ سول ہے کہ ڈیفینس اسے کانٹراڈکٹ کر سکتا ہے، پراسیکیوشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں. اچھا، ایک اور اس میں 160 جب کنفرنٹ کرانا ہے تو کنفرنٹ کرانے کے لیے کنفرنٹ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ کنفرنٹیشن کا مقصد کیا ہے؟ کنفرنٹیشن کا مقصد آرٹیکل 151 میں پرووائڈڈ ہے ٹو امپیچ دی کریڈٹ آف دیٹ وٹنس ود ریفرنس ٹو ہز پریویس اسٹیٹمنٹ. مثلاً اگر کوئی گواہ 161 کے اسٹیٹمنٹ میں بیان دیتا ہے کہ پرٹیکولر اکیوز نے فائر شاٹ کیا جو ڈسیز کی چھاتی پہ لگا، اس کے سینے پہ لگا، اور سبسیکوینٹلی ٹرائل میں آ کر جب وہ آٹوپسی رپورٹ کو سامنے رکھتا ہے تو اسے ملتا ہے کہ وہاں پہ تو ایگزٹ وونڈ ہے اور فائر آرم انجری جو ہے وہ بیک پہ ہے. تو وہ آ کر یو ٹرن لیتا ہے اور یو ٹرن لے کر وہ بیان دیتا ہے کہ میں نے دیکھا، میرے سامنے اس نے فائر کیا جو ڈسیز کی بیک پہ لگا. اب اس نے اپنا بیان سابقہ بیان سے تبدیل کر لیا. اب اس کا آپ نے کریڈٹ امپیچ کرنا ہے تو اس کو آرٹیکل 151 جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے آرٹیکل 151 میں وہ پراسیکیوشن بھی کر سکتی ہے. تو اب آپ نے اسے کنفرنٹ کرانا ہے ود ریفرنس ٹو ہز پریویس اسٹیٹمنٹ. تو آپ اس کے لیے جو ضروری ہے آرٹیکل 140 میں پرووائڈڈ کہ آپ اس کی اٹینشن ڈرا کروائیں گے اس کے پریویس اسٹیٹمنٹ کی طرف. بغیر پریویس اسٹیٹمنٹ کی طرف اٹینشن ڈرا کروائے آپ گواہ کو کنفرنٹ نہیں کروا سکتے. ہمیشہ اس کے پہلے آپ نے سوال اس سے یہی پوچھنا ہے کہ از اٹ کریکٹ واٹ ریکارڈڈ ان یور پریویس اسٹیٹمنٹ دیٹ پرٹیکولر اکیوز میڈ فائر شاٹ وچ ہٹ آن دی بیک آف ڈسیزڈ. اور اس کا جواب اگر تو وہ دے دیتا ہے یس میں نے ایسا ہی لکھوایا تھا
تو آپ کو کنفرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے اردو میں ہم تقابل کروانا کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں لکھوایا تھا، تو آپ اسے کنفرنٹ کروائیں گے اور آپ ایگزبٹ کروائیں گے پریویس اسٹیٹمنٹ کو۔ جو دوسری بات ہے کہ ایک اور جو ہے وہ سینیریو ہوتا ہے جس میں گواہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے تو کبھی ماضی میں کوئی بیان دیا ہی نہیں، اور ہمیں بھی بڑا وقت لگا اس بات کو ثابت کرنے میں کہ اگر گواہ انکار بھی کر دے کہ میں نے سابقہ کوئی بیان نہیں دیا، لیکن ریکارڈ پر اس کا ماضی میں دیا گیا کوئی بیان ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اگر آپ کو سپلائی کیا گیا تو وہ اس گواہ سے کنفرنٹ ہوگا۔ اکثر اوقات اس پہ ہز لارڈشپ جسٹس قاضی امین صاحب کی ججمنٹ ہے، وہ میں آپ کو کوٹ کر دوں گا۔ اکثر ہمیں عدالت کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے یہ اعتراض سننے کو ملتا ہے کہ گواہ تو کہتے ہیں میں نے ماضی میں کوئی بیان دیا ہی نہیں، تو آپ کیسے کنفرنٹ کروا رہے ہیں؟ تو وہ جو ججمنٹ ہے ملتان بینچ میں دی گئی ہز لارڈشپ جسٹس قاضی امین صاحب کی، وہ اسی ایشو کو ایڈریس کرتی ہے کہ اگر گواہ انکار بھی کر دے تو ڈیفینس پر لازم ہے کہ وہ اس بیان کی ایگزسٹنس کو ثابت کرے، اس کی سپلائی کو ثابت کرے ٹو ڈیفینس، اور پھر اس کی اٹینشن ڈرا کرائے پریویس اسٹیٹمنٹ کی طرف کہ تم نے سابقہ بیان میں ایسا کہا تھا، اور وہ اگر انکار کرے تو ٹرائل کورٹ پابند ہے اسے کنفرنٹ کرنے کی۔ اب کنفرنٹیشن دو طرح کی ہوا کرتی ہے۔